السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل انالیسس کریں گے سیکٹر وائز کسی کمپنی پر، کہ جیسے ہم اپ اسٹاک کو اوپن کر لیتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کمپنی کو جب حلال حرام دیکھنے لگو تو سب سے پہلے آپ کو سیکٹر دیکھنا ہے۔ تو جب بھی ہم سیکٹر میں آتے ہیں، جیسے یہ کمپنی ہمارے پاس سمری میں، تو اس کو سکرول کرتے ہیں نیچے نیچے، تو ہمیں یہاں پر سیکٹر کمپنی کا معلوم پڑ رہا ہے۔ تو یہ سیکٹر ہے، تو اس میں نیچے ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر اس میں دیا ایچ ایم اے ایگرو انڈسٹریل لمیٹڈ از این انڈین بیسڈ فوڈ ٹریڈ کمپنی۔ تو پھر کہہ رہا ہے کہ اگر زیادہ پڑھنا چاہو تو اس میں پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اور کس طرح کا فوڈس یہ بناتی ہے۔ تو اس میں یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ دیا ہوا ہے، تو اس طرح کے تو آگے نیچے آ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہیں، اور یہ جو اصل اس کا مین کام ہے تو میٹ کا کام ہے۔ یہ ادھر میٹ دیا ہوا ہے، اور بون لیس بفیلو میٹس پریپیئرڈ فروزین، اور آگے پھر یہ اس کو پریپیئر کرتے ہیں، مطلب تیار کرتے ہیں بھینس کے گوشت کو، اور پھر اس کو تیار کر کے تو فریز کرتے ہیں، اور فریز کر کے پھر آؤٹ سائڈ کنٹری یا ان سائڈ کنٹری جہاں بھی ان کا کاروبار ہے تو اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میں شیئر مارکیٹ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی رجسٹر ایکسپرٹ ہوں کہ میری رائے پر عمل کیا جائے۔ میں یہ ویڈیو جو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ صرف لرننگ پرپز کے لیے دیکھی جائے اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے دیکھی جائے۔ تو میری طرف سے کسی بھی آدمی کو جو کمپنی نظر آ رہی یا اپ اسٹاک کی اپلیکیشن نظر آ رہی، تو کسی بھی بھائی بہن کو میری طرف سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یا پھر کوئی سجیشن نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے کہ وہ اپ اسٹاک کو استعمال کرے، اس میں پیسے لگائے، یا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگائے، یا اس میں بائی سیل کرے، یا کچھ بھی کرے۔ اپنے رسک پر، اپنے ریسرچ پر جتنا بھی زیادہ ریسرچ کریں گے، اسی پر جتنا سمجھ آئے اسی بیس پر پیسے لگائیں، اور اسی بیس پر سیل کریں اور بائی کریں۔ تو میں اپنی طرف سے بالکل بھی بری ہوں کہ کوئی بھی اس جو کمپنی سامنے دکھ رہی ہے تو اس میں بائی سیل کچھ بھی کریں۔ اگلی بات یہ رہی کہ جس کمپنی کا میں ریویو دے رہا ہوں تو یہ صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے، اور میرا اس کمپنی والوں سے نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ میں ان کا فیور کروں گا، اور نہ میری ان سے کوئی دشمنی ہے کہ میں ان کے مخالف بولوں گا۔ میں ایک سیکٹر کو میں نے چنا ہے، تو میں اس میں تھوڑی ساتھیوں کی رہبری کے لیے ایک سیکٹر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شیئر مارکیٹ میں آ کے فائدہ لینا ہے، نہ کہ نقصان کرنا ہے، کہ آپ نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہے تو اس کو آ کے تو آپ شیئر مارکیٹ میں ضائع نہ کریں۔ اور ضائع کیسے ہوتا ہے کہ انجانے میں ہو جاتا ہے، لالچ میں ہو جاتا ہے۔ تو انجانے میں کس طرح ہوتا ہے کہ ہم کمپنی کو اوپر نیچے چلتا ہوا اس کے چارٹ کو دیکھتے ہیں، یا پھر نیوز میں اس کی بات سنتے ہیں، تو ہم اس سے مائل ہو کر، تو اس سے جو ہے کہ موٹیویٹ ہو کر تو ہم کمپنی میں پیسے لگا دیتے ہیں، خود سے اپنی ذات سے کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو روزانہ آئے دن ہم شیئر مارکیٹ کے بارے میں سنتے ہیں کہ کتنے سوسائڈ ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے کروڑوں روپیہ ضائع ہو گیا۔ تو وہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ صرف لالچ کی وجہ سے ہوا، اور جو خالی خبر سنی اور شیئر کو لے لیا۔ کسی چاچے ماموں نے بتایا تو اس کے کہنے پر شیئر لے لیا، کسی دوست نے بتایا تو شیئر لے لیا۔ تو اپنی ذات سے کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ تو ہر ایک ساتھی جو بھی شیئر مارکیٹ میں آئے، اس نے اپنی ذات سے، اس کے پاس جو ہے اسٹرانگ ریسرچ ہونا چاہیے، تو ہی جا کے تو وہ نقصان سے بچ سکتا۔ تو ہم نے ایک کمپنی کو چنا ہے، تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ کمپنی کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں اس کا فیور کروں گا۔ میں خالی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے کمپنی کو چنا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جب بھی دیکھ رہے ہو کہ سیکٹر دیکھنے سے 50% آپ کی کمپنی حلال نظر آ جاتی ہے، تو اس میں سامنے ہوتا ہے کہ کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ تو جب کام اس کا ظاہر ہو گیا کہ اس کا سیکٹر کون سا ہے، کیا کام کرتی ہے، تو اس سے آپ کی 50% کمپنی حلال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ انٹرسٹ کا پیسہ کیا آ رہا ہے، وہ الگ چیز ہے، اس پر ویڈیو میرے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ اس بات پر بھی احتیاط کرنی ہے انسان نے
सावधान रहना और रिसर्च में रहना है, और इस बात से एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा कि सेक्टर तो इसका हलाल है कंपनी का, उसके ऊपर डेट भी नहीं है, कर्ज़ भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, और कंपनी मुसलमान की भी है। तो फिर तो करीब है कि ये 100% के आसपास, यानी बिल्कुल हलाल तो 100% होने के करीब है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, अगर आपने मेहनत से पैसा कमा के शेयर मार्केट में लाए हो, तो उसके लिए तो अच्छी जगह आपने पैसा लाया, और आप चाहते हो कि हमारा पैसा बढ़े ना कि घटे, तो उसके लिए फिर ऐसे सेक्टर से आपने डरना चाहिए और घबराना चाहिए भी, और तहकीक भी ज़रूरी है कि ये ऐसा सेक्टर है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले साल तकरीबन जून, जुलाई या अगस्त में इस कंपनी का आईपीओ आया था। ये मुफ्ती साहब ने कहा था कि ये एक मुस्लिम की कंपनी है और काम यही गोश्त का काम करती है, और आप लोगों को पता है कि गोश्त का सेक्टर कितना इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यानी गोश्त का जो सेक्टर है, तो इसमें हालात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, कभी कहाँ पर दंगा हो जाता है, कभी कहाँ पर दंगा हो जाता है। तो हम ये तो जो भैंस का मीट है उसका व्यापार करते हैं, उसका बिज़नेस करते हैं। लेकिन हमारे में यहाँ पर अपनी स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो भैंस का गोश्त है इस पर भी बैन है। तो इसका सेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें हमारे भारत देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 667 से लेकर 71 के बीच में ये लिस्ट हुई थी, और जिस दिन लिस्ट हुई थी तो मैंने भी इसको ख़रीदा था। तकरीबन 715 रुपये में मैंने इसके 21 शेयर ख़रीदे थे, और फिर जब 722, 23 या 30 पर जब गई तो मुझे भूल गया वो, क्योंकि सेम डे में मैंने ख़रीदा था, तो सेम डे में मैं बेच नहीं सकता था उसको। तो मैं रुकता रहा कि मैं कल इसको बेचूंगा, तो वो करीबन 2:30 बजे के पास इतनी वापस नीचे आई कि जो मेरा 715 का टारगेट था तो ये उससे भी नीचे आ गई। अब मैं रुकने लगा कि चलो ये वापस ऊपर जाएगी, तो वापस इसने जाने का नाम नहीं लिया। ये कंपनी तकरीबन 605 के आसपास आ गई, और तकरीबन ये 6-7 महीने उसी पर रुकी रही। अब मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ये लगाया था, तो मैं उसको बार बार नहीं देखता था कि ये इतना नुकसान हो गया, तो इसमें काफ़ी सारा मुझे लॉस में रहा, मैं काफ़ी अरसे तक। फिर मैंने इसको एवरेज करने के लिए 605 रुपये पर कुछ और शेयर ख़रीद के तो ये 50 शेयर पूरे किए। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि ये थोड़ी इसकी एवरेज मुझे मिल गई, काफ़ी सारी नीचे एवरेज मिल गई, मतलब 665 के आसपास या 660 के आसपास मुझे इसकी एवरेज मिली। तो फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये कंपनी ऊपर जाने लगी, रोज़ाना के 10 रुपये, 12 रुपये, तो एक दिन 15-20 रुपये गई। तो मुझे इसमें थोड़ा सा फ़ायदा आया, कोई मेरे ख़्याल से 300 या 400 रुपये इसमें फ़ायदा आया। तो मैंने अपनी वाइफ़ के अकाउंट से ये लगाया था, तो इन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा एकदम से बेच दो इसको। जब हमने बेच दिया तो थोड़े दिन मेरे वॉच लिस्ट में ये कंपनी ऐड रही, तो मैंने इसको हटाकर तो और कंपनी बहुत सारी ऐड कर ली, तो इसको मैंने, जगह कम थी तो मैंने हटा दी। जब मैंने इसमें करना ही नहीं था, बाई सेल इसमें करना ही नहीं था मैंने, तो मुझे पहले समझ नहीं आई, बाद में समझ आई कि इस तरह की कंपनी। और उस वक़्त में हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत सारे दंगे भी चल रहे थे मीट को लेकर। तो बाद में मुझे जब पता चला, मुफ्ती साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे ये पता चला कि इस सेक्टर से इंसान ने थोड़ा परहेज़ करना चाहिए कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस वक़्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो रेट था तो वो ये रेट नहीं था। इसका रेट जो था तो वो 630 से ऊपर का था। मुझे इसका रेट बाद में कितना आया, जब मैंने इसको डिलीट कर दिया तो उस पर 630 के आसपास। ये अच्छी कंपनी, मतलब ऊपर नीचे चलती रहती। तो मैंने जब डिलीट कर दिया तो फिर एक दिन अब मेरी वाइफ़ के जो अकाउंट है तो उसमें वो लगा रहा। फिर मैंने ये अप्रैल के आसपास इस साल में जब देखा, अचानक मुझे नज़र पड़ी, तो ये 65 रुपये के आसपास इसका शेयर था, या उससे भी कम में, या 53 रुपये में इसका शेयर था, क्योंकि इसके चार्ट से हमें पता लगता है। अब ये पूरे साल का चार्ट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे जब हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर डेली का चार्ट है, 5 डे है, मंथ है, 6 मंथ है और ईयर है। उसके अलावा आल भी है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। जब हम आल को भी क्लिक करते हैं तो भी इतना सारा चार्ट ये हमें जुलाई से इधर का ही नज़र आ रहा है। अब हुआ क्या होगा, मैंने इस पर कोई तहकीक नहीं की, ना मैंने न्यूज़ सुनी कि इतनी कंपनी नीचे कैसे है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 600 की कंपनी, चलो मान लेते 500 में ही कंपनी थी, तो जिन लोगों ने 500 में ख़रीदा होगा इसको, तो बाद में उनका
اگر وہ 53 روپے پر وہ کمپنی بعد میں چند دنوں میں ہی آ گئی، تو جنہوں نے 500 میں اس کو خریدا ہوگا تو ان کا کتنا زیادہ لاس ہوا ہوگا، اور ابھی تک وہ کس طرح سے اس میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اب اتنا زیادہ پیسہ ہم جو چھوٹے ٹریڈر ہوتے ہیں، جن کے پاس لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا اماؤنٹ ہوتا ہے، یہ چھوٹے ٹریڈر ہوتے ہیں، چھوٹے پونجی لے کر آتے ہیں، اور یہ محنت کی پونجی ہوتی ہے۔ تو ایوریج کرنے کے لیے مثال کو کسی نے اگر 10 لاکھ میں خریدی ہوگی تو 10 لاکھ اور چاہیے اس کو برابری کی ایوریج کے لیے، تو کیسے وہ ایوریج کر پائے گا؟ تو اس طرح کے سیکٹر میں یہ کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہیں۔ اس طرح کے سیکٹر میں میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی بچتے رہو، کہ یہ سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہمارے انڈیا میں کوئی گوشت کے اوپر بین وغیرہ نہ ہو، یا کوئی حالات خراب دنگے وغیرہ بھی کچھ نہ ہو، تو بھی اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر جس کنٹری میں یہ بیچ رہے ہیں گوشت کو، وہ کنٹری بھی اچھی طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرتی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ گوشت میں ایک کیڑا نکل آیا تو نیوز میں ایک دم، آج دنیا بھر کی نیوز چلتی ہے، پوری دنیا کی نیوز میں یہ ایک دم آ جائے گا۔ تو جیسا ہی نیوز میں آئے گا تو ایک دم کمپنی جو اگر 1000 روپے میں بھی ہوگی تو سیدھا دھڑم کر کے تو لوور سرکٹ۔ تو پھر جو لوگ چھوٹے ٹریڈر ہوتے جو نیوز پر نظر نہیں رکھتے ہیں کہ کب کس کمپنی کی نیوز میں کیا خبر چل رہی ہے، جن کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے تحقیق کرنے کی اور نیوز دیکھنے کی، نیوز پر نظر رکھنے کی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پھنسے رہتے ہیں، اور جو لوگ نظر رکھتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اب جو محنت کر کے پیسہ لائے تھے وہ سارا اسے ایک ہی کمپنی میں پھنس کے، اب کب یہ 500 کراس کرے گی، یا ایوریج کر کے بھی 300 کی ایوریج اگر ملے گی یا 250 کی ایوریج ملے گی، تو بھی یہ 43 روپے سے 250 کب کراس کرے گی؟ تو اس طرح کی کمپنی جتنے بھی یہ سیکٹر ہے، اس طرح کے سیکٹر سے جو محنتی آدمی ہے، جو تھوڑا سا اپنا پیسہ بچا کے لایا ہے کہ بھائی شیئر مارکیٹ میں نے فائدہ کمانا، نقصان میں نے نہیں کمانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لالچ سے بچے اور اس طرح کی کمپنی سے بالکل ایوائڈ کرے، اور اپنے پیسے کو یہاں پر بڑھانے کی اگر نیت سے لایا تو اس کو بڑھائے، اس کو کم نہ کرے۔ تو ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو ڈیلیوری میں خریدا، نقصان تو اس کا کبھی نہیں ہوگا، 50 سال بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ رک کر تو اس کو 2 2.5 سال 3 سال اگر رکنا پڑ جائے کسی کمپنی میں، تو جو پیسہ لایا ہوا تھا، تو جو اس سے بڑھنا تھا چاہیے تھا، تو وہ اتنا ٹائم اس نے ضائع کرا دیا۔ تو اس طرح سے اس طرح کی لالچ بالکل بھی آدمی اگر نہ کرے، اس طرح کے سیکٹر کو نظر میں رکھے کہ جو بھی اس طرح کا گوشت کا سیکٹر ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہوتا ہے۔ اس میں اگر یہ کمپنی حلال بھی ہے، 100% حلال ہے، مسلم کی بھی ہے، تو بھی ایوائڈ کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ باقی آپ کے ذہن میں، آپ کی تحقیق اور ریسرچ سے جو آپ کے ذہن میں آئے، آپ کی اپنی رائے ہوگی، اپنی مرضی ہوگی کہ اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ میں ایسی کمپنی سے ایوائڈ کرتا ہوں۔ تو لیتے ہیں اجازت، آج کے لیے کافی ہے، آئندہ پھر کسی موضوع پر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔